سکون قلب پیغمبر۔ آئیے ذرا مدینے کی پرنور وادی میں سفر کر کے دو عظیم ہستیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے اور زمانے کی آنکھوں نے بھی دیکھا کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیہ کریمہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کا نزول ہوا تو ابو بکر اٹھے اور پوچھا، کیا اس سے مراد فاطمہ علیہ السلام کا گھر ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان سب میں سب سے ممتاز گھر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مہینوں تک مسلسل اپنی بیٹی کے گھر آتے اور ان کو اور ان کے عزیز شوہر کو سلام کرتے اور فرماتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ فاطمہ جنت کی خواتین میں سب سے بہتر، دو جہاں کی عورتوں میں سب سے بہتر اور تمام امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو جناب فاطمہ کے گلوے مبارک کا بوسہ لیتے اور فرماتے، میں اس سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک چہرے حضرت فاطمہ کو چوم نہ لیتے سوتے نہیں تھے۔ جس وقت آیہ کریمہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا نازل ہوئی تو میری مادر گرامی نے میرے نانا کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، میری بیٹی تم مجھے بابا ہی کہہ کر بلایا کرو، کیونکہ تمہارا بابا کہہ کر بلانا میرے دل کو سکون دیتا ہے اور مرضی خدا سے زیادہ نزدیک ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، فاطمہ گفتگو کرنے میں رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتی تھی۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تو وہاں حضرت آپ کے دستہائے مبارک کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، مگر افسوس، صد افسوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے، جو آپ کی جان اور آپ کے دل کا چین و سکون تھی، اسی کی قبر بے سایہ ہے۔ جب کسی کی نگاہ مسجد نبوی کی بلند و بالا دیوار اور بقیع کی ایک بے سایہ قبر پر پڑتی ہے تو اس کے سامنے غم کا ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ ایک طرف عاشقوں کا ہجوم اور دوسری طرف ویرانی ہی ویرانی، ایک طرف عظیم گنبد و بارگاہ اور دوسری طرف آفتاب کی تپش سے تپتی ہوئی قبر۔ جب کسی کی نگاہ مسجد نبوی کے چراغاں منظر کو دیکھنے کے بعد بقیع کی تاریک اور ویران قبروں پر پڑتی ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو اور زبان پہ یہ مرثیہ جاری ہو جاتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا